میرا نام یاسر ہے۔ میں ایک عام سا نوجوان ہوں، ابھی یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں۔ میری زندگی بالکل ویسی ہے جیسے کسی بھی عام لڑکے کی، دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا، کلاس بند کر کے چائے کے ڈھابے پر گپ شپ لگانا اور شام کو گھر واپس آنا۔ لیکن میری کہانی کا ایک رخ ایسا بھی تھا جو شاید میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ میرا ایک بہت اچھا دوست ہے جس کا نام حمید ہے۔ ہم دونوں بچپن سے ساتھ ہیں، ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، ایک ہی اسکول میں پڑھے تھے، پھر ایک ہی کالج میں گئے تھے۔ حمید کا گھر میرے گھر سے 5 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ اس کے والد بیرون ملک نوکری کرتے تھے اور سالوں کے بعد گھر واپس آتے تھے۔ گھر میں میرا دوست، اس کی ماں اور چھوٹی بہن رہتے تھے۔ مجھے ہمیشہ حمید کے گھر کا ماحول اچھا لگتا تھا، وہاں کی خوشبو، وہاں کی تربیت اور سب سے بڑھ کر اس کی ماں۔ حمید کی ماں، جنہیں میں انٹی کہہ کر پکارتا تھا، ایک نہایت خوش اخلاق خاتون تھیں۔ ان کی باتوں کی نرمی، انداز میں کشش اور آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون ہوتا۔ میں اکثر سوچا کرتا کہ حمید کتنا خوش نصیب ہے کہ اسے ایسی ماں ملی تھی۔ کہانی کا انداز اس دن ہوا جس دن حمید کو بلانے کے لیے میں اس کے گھر گیا۔ ہوا میں ہلکی ٹھنڈک تھی۔ میں نے سوچا کہ آج ہم دونوں کہیں گھومنے جائیں گے۔ جیسے ہی میں حمید کے گھر گیا تو آنٹی نے دروازہ کھولا تھا۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح مسکراہٹ تھی۔ کہنے لگیں، ارے بیٹا اندر آ جاؤ۔ میرا بیٹا تو گھر پر موجود نہیں، وہ دوستوں کے ساتھ کہیں باہر نکلا ہے۔ میں ایک لمحے کے لیے رکا۔ میں نے کہا، اچھا آنٹی، میں تو اسے لینے آیا تھا، خیر میں واپس چلتا ہوں۔ آنٹی نے نرمی سے کہا، ایسے کیسے، تم اندر آؤ، میں تمہارے لیے چائے بناتی ہوں، تم بیٹھو، میرا بیٹا ابھی آتا ہوگا۔ میں نے شرماتے ہوئے کہا، جی آنٹی، میں آپ کے بیٹے کا انتظار کرتا ہوں۔ ان کے گھر کی خوشبو ہمیشہ مجھے اچھی لگتی تھی۔ انہوں نے بیٹھنے کا کہا تو میں وہاں بیٹھ گیا۔ آنٹی میرے لیے چائے بنا کر لائی۔ میں نے منع کرنا چاہا مگر ان کے لہجے میں ایسی اپنائیت تھی کہ میں انکار نہیں کر سکا۔ چائے دینے کے بعد جب وہ میرے سامنے بیٹھیں تو پہلی بار مجھے لگا کہ آنٹی کو میں نے ہمیشہ ایک ماں کے روپ میں دیکھا تھا، لیکن آج وہ جیسے کسی اور زاویے سے نظر آ رہی تھیں۔ ان کے لباس کی خوشبو، ان کی آنکھوں کی چمک اور باتوں کی ربانی مجھے بہت الگ محسوس ہو رہی تھی۔ آنٹی نے چائے کا کپ مجھے پکڑاتے ہوئے کہا، یاسر تم بھی تو بہت بڑے ہو گئے ہو، پہلے تو تم سب دوست چھوٹے چھوٹے بچے لگتے تھے، اب تو تم سب کی جوانی کی خوشبو آنے لگی ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، جی آنٹی، وقت کسی کے بڑے ہونے کا انتظار نہیں کرتا۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کی آنکھوں میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ چائے پیتے ہوئے باتوں کا سلسلہ چل پڑا۔ وہ مجھ سے میری پڑھائی کے بارے میں پوچھ رہی تھیں اور پھر آہستہ آہستہ باتیں ذرا ذاتی رنگ اختیار کرنے لگیں۔ آنٹی کہنے لگیں، یاسر تمہارے گھر والے تمہاری شادی کے بارے میں کچھ سوچ رہے ہیں؟ میں نے حیران ہو کر کہا، جی آنٹی، ابھی تو پڑھائی مکمل کرنی ہے، شادی کے بارے میں سوچنا بہت دور کی بات ہے۔ آنٹی نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں مگر تمہارے جیسے لڑکے کو دیکھ کر کوئی بھی لڑکی دل ہار بیٹھے۔ آنٹی کی یہ بات سن کر میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا۔ میرے دل میں عجیب سی ہلچل پیدا ہوئی۔ ان کا لہجہ عام نہیں تھا، وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہوں۔ اسی دوران بجلی چلی گئی، کمرے میں اندھیری فضا چھا گئی، کھڑکی سے آنے والی ہوا میں پردے ہلنے لگے۔ میں نے پہلی بار آنٹی کی آنکھوں میں گہری نظریں ڈالی تھیں۔ ان کی پلکیں لرز رہی تھیں، ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ تھی۔ آنٹی نے آہستہ سے کہا، یاسر تمہیں کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ زندگی میں کچھ رشتے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں نام نہیں دیا جا سکتا، بس وہ ایک خاموش سا تعلق ہوتا ہے
جیسے ایک راز ہو۔ آنٹی کی بات سن کر میری سانس تیز ہونے لگی۔ میں نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، آنٹی میں آپ کی بات کو سمجھ نہیں پایا۔ آنٹی نے مسکرا کر کہا، ابھی نہیں سمجھو گے مگر وقت کے ساتھ سب سمجھ آ جائے گا۔ چائے ختم ہوئی لیکن ہماری گفتگو کا رنگ بدل چکا تھا۔ اس دن پہلی بار آنٹی کے وجود میں وہ کشش دیکھی جو مجھے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی۔ ان کے الفاظ، ان کی نظریں، سب کچھ جیسے مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھیں۔ میں اس دن وہاں سے واپس آیا تو دل میں عجیب سا بوجھ اور ایک عجیب سی خوشی تھی۔ میرا دوست اب تک نہیں آیا تھا مگر مجھے لگا کہ جیسے میں کچھ اور ہی لینے گیا تھا۔ راستے میں بار بار آنٹی کی باتیں اور ان کی نظریں یاد آتیں۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں نام نہیں دیا جا سکتا۔ یہ جملہ میرے کانوں میں بار بار گونج رہا تھا۔ وہ دن میری زندگی کا ایک نیا موڑ تھا۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ صرف آغاز ہے، آگے چل کر یہ سلسلہ کہاں تک پہنچے گا۔ اگلے دن یونیورسٹی سے واپس آتے ہوئے میرے قدم جانے انجانے میں اپنے دوست کے گھر کی طرف اٹھ چکے تھے۔ دل میں ایک بے چینی تھی، لگتا تھا جیسے کوئی نیا راز میرا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں دروازے پر پہنچا، آنٹی نے دروازہ کھولا۔ ان کی مسکراہٹ آج کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر آنٹی کہنے لگی، آج بھی میرا بیٹا گھر نہیں، تم شاید کل سے اسے تلاش کر رہے ہو۔ میں نے شرماتے ہوئے کہا، ہاں آنٹی، مگر کوئی بات نہیں۔ پھر میں نے کہا، اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں تھوڑی دیر آپ کے گھر بیٹھ جاؤں۔ آنٹی نے نظریں جھکا کر کہا، اس میں برا لگنے والی کون سی بات ہے؟ بیٹا، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، تم اندر آ جاؤ۔ اندر کمرے کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ خوشبو آج بہت زیادہ تھی، پردے بند تھے، ہلکی روشنی میں کمرہ کچھ اور ہی رنگ دکھا رہا تھا۔ میں ایک صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد آنٹی جوس کا گلاس لے کر آئی اور میرے پاس بیٹھ گئیں۔ ہم دونوں کے درمیان فاصلہ بہت کم تھا۔ میں نے شرماتے ہوئے پوچھا، آنٹی، آپ کل کچھ کہہ رہی تھیں کہ کچھ رشتے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں نام نہیں دیا جا سکتا۔ آنٹی میری بات سن کر خاموش ہوئی، پھر دھیرے سے کہا، ہاں بیٹا، ہر بات کتابوں میں لکھی نہیں ہوتی، کچھ باتیں خود سے سیکھنی پڑتی ہیں۔ ان کے الفاظ میرے دل میں گونج رہے تھے۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میری نظریں آنٹی کی نظروں کو پکڑ رہی تھیں، جیسے دونوں جانتے ہوں کہ ہم ایک ایسے موڑ پر آ چکے ہیں جہاں سے واپس جانا بہت مشکل تھا۔ آنٹی نے بات کا رخ بدلا، کہنے لگی، تمہاری شکل دیکھ کر لگتا ہے کہ تمہارے دل میں ہزار سوال ہیں مگر تم سوال پوچھنے کی ہمت نہیں کر پا رہے۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، ہاں آنٹی، میں خود بھی نہیں جانتا کہ میرے دل میں کیا کچھ چل رہا ہے، مگر آپ کی باتوں میں ایک عجیب سا اثر ہے۔ آنٹی نے لمحہ بھر کے لیے میری طرف دیکھا، پھر ہلکی آواز میں کہا، شاید یہی وہ جذبہ ہے جسے وقت اور حالات چھپا لیتے ہیں، مگر کبھی نہ کبھی یہ جذبہ جاگ جاتا ہے۔ کمرے میں خاموشی تھی، باہر بارش شروع ہو چکی تھی۔ آنٹی نے کھڑکی کے پاس جا کر پردہ ہلکا سا ہٹا کر دیکھا، بارش کے قطرے ان کے چہرے پر پڑ رہے تھے۔ بارش کی خوشبو، کمرے کی خاموشی اور ہمارے درمیان بڑھتا ہوا کشش کا احساس ایک الگ فضا بنا رہا تھا۔ مجھے لگا کہ جیسے وقت رک چکا تھا۔ پھر آنٹی نے آہستہ سے کہا، یاسر، تمہارے اندر کی بے قراری تمہاری آنکھوں سے صاف نظر آ رہی ہے، مگر یاد رکھو، کچھ تعلق ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کی نظروں سے چھپ کر ہی بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ میں نے کہا، جی آنٹی، مگر یہ تعلق مجھے اندر سے بدل رہا ہے۔ کل سے میں صرف آپ کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ آنٹی نے میری بات کو سن کر اپنی نظریں جھکا لیں۔ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، جیسے وہ جانتی ہوں کہ میرا دل
کہاں تک بہک چکا تھا۔ خاموشی پھر سے چھا چکی تھی۔ اس بار خاموشی میں ایک عجیب کشش تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم دونوں کے دل بات کر رہے ہوں۔ کچھ دیر کے بعد آنٹی نے کہا، یہ سلسلہ اگر چل پڑا تو اسے روکنا مشکل ہو جائے گا۔ تم میری بات کو سمجھ رہے ہو نا؟ میں نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، جی آنٹی، میں آپ کی بات کو سمجھ رہا ہوں۔ آنٹی کے چہرے پر بہت خوشی تھی۔ وہ دھیرے سے اٹھ کر میز پر رکھی ٹرے کو اٹھانے لگی، مگر بار بار ان کی نظریں میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ خود کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی ہوں۔ اس دن جب میں گھر واپس آیا تو دل کی دھڑکن میرے قابو میں نہیں تھی۔ بارش رک چکی تھی، مگر میرے اندر ایک طوفان چل رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ تعلق بس ایک دن کی بات نہیں، یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، اور شاید اس حد تک جہاں سے واپس آنا ممکن نہ ہو۔ کئی دن گزر گئے، میرے ذہن میں وہی بارش والا دن، وہی لمحے اور آنٹی کی باتیں بار بار گونج رہی تھیں۔ ہر دن یونیورسٹی سے واپس آتے ہوئے دل چاہتا تھا کہ دوست کے گھر جاؤں، مگر مجھے شرم آ رہی تھی۔ آخرکار ایک شام میں ان کے گھر چلا گیا۔ آنٹی نے دروازہ کھولا۔ ان کے چہرے پر ہلکی سی تھکن ضرور تھی، مگر آنکھوں کی چمک پہلے سے زیادہ تھی۔ آنٹی نے مسکرا کر کہا، بیٹا تم نے تو آنے میں بہت دیر کر دی۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاید تم ہمیں بھول چکے ہو۔ میں نے مسکرا کر کہا، نہیں آنٹی، آپ کی باتیں اور آپ کو کہاں بلایا جا سکتا ہے۔ میری بات سن کر ان کے لبوں پر مسکراہٹ آ چکی تھی۔ اس بار کمرے کی فضا اور بھی نرم تھی۔ خوشبو اتنی زیادہ تھی۔ آنٹی میرے سامنے بیٹھی تھی، مگر ان کی نظریں بار بار ہلکی سی شرم کے ساتھ میری طرف اٹھ رہی تھیں۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، تمہارے آنے سے یہ گھر بھی خوش ہوتا ہے۔ تمہارے دوست کے والد برسوں کے بعد آتے ہیں، اور میرا بیٹا اپنی دنیا میں مصروف رہتا ہے۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ کوئی ایسا ہو جس سے دل کی بات کہی جا سکے۔ میں نے کہا، آنٹی اگر آپ چاہیں تو وہ شخص میں بھی ہو سکتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر دھیرے سے کہا، کبھی کبھی تمہارے انداز میں ایک عجیب سی سنجیدگی آتی ہے، جیسے تم مجھے میری عمر بلا دینا چاہتے ہو۔ میں نے کہا، آنٹی عمر کا تعلق تو سالوں سے ہے، مگر دل کے حساب سے آپ آج بھی بہت خوبصورت ہیں۔ پھر آنٹی نے پوچھا، تمہارے دل میں کبھی یہ خیال آیا کہ اگر دنیا کو ہمارے بیچ کی باتوں کا پتہ چل گیا تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے جواب دیا، میں نے کہا یہی تو اصل کشش ہے آنٹی، کچھ تعلقات راز ہی اچھے لگتے ہیں۔ میری بات سن کر آنٹی نے مسکرا کر کہا، تمہاری باتوں میں ایک نیا رنگ آ چکا ہے، لگتا ہی نہیں کہ تم وہ والے یاسر ہو جو پہلے ہوا کرتے تھے۔ میں نے ان کے قریب جھک کر کہا، ہاں آنٹی، آپ نے مجھے بدل دیا، آپ کے بنا اب دن مجھے ادھورے لگتے ہیں۔ میری بات سن کر آنٹی کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میری نظر آنٹی کے چہرے پر پڑی تو ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے اپنی سانسوں پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ آنٹی آہستہ سے کہنے لگی، یاسر تم نہیں جانتے کہ میں کتنا کچھ سوچ رہی ہوں۔ یہ سب غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن دل کے آگے کسی کا کوئی زور نہیں چلتا۔ میں آنٹی کے قریب ہوا۔ میں نے کہا، آنٹی کچھ جذبے کبھی غلط نہیں ہوتے، بس وہ دنیا کی نظروں سے چھپ کر جینے پڑتے ہیں۔ آنٹی میری طرف پیار سے دیکھ کر کہنے لگی، تم وعدہ کرو کہ یہ راز ہمیشہ راز رہے گا، اس کے بارے میں کبھی کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ میں نے جواب دیا، آنٹی آپ بے فکر رہیں، یہ راز میرے دل کی دیواروں میں ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ میری بات سن کر آنٹی کی آنکھوں میں عجیب سا سکون آیا تھا، جیسے وہ جانتی ہوں کہ ہم ایک ایسے راستے پر چل پڑے جہاں سے واپسی آسان نہیں تھی۔
اگلے دن شام کو جب میں دوست کے گھر پہنچا تو دل کی دھڑکن پہلے سے کہیں تیز تھی، جیسے کوئی انجان منزل میرا انتظار کر رہی تھی۔ آنٹی نے دروازہ کھولا۔ آنٹی پہلے سے تیار بیٹھی تھی۔ آنٹی نے مسکرا کر کہا، دل کے مچلنے کو سنبھالنا بھی بہت ضروری ہے، مگر لگتا ہے کہ ہم دونوں کے دل اب قابو میں نہیں رہتے۔ کمرے میں ہمیشہ کی طرح بہت خوشبو تھی۔ لگتا تھا آنٹی نے میرا انتظار کرنے کے لیے خاص اہتمام کیا تھا۔ آنٹی نے کہا، یاسر میں نے کل رات بہت سوچا، یہ سلسلہ، یہ تعلق اگر کسی کو خبر ہو گئی تو سب برباد ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر آنٹی خاموش رہی، پھر دھیرے سے کہا، کبھی کبھی لگتا ہے کہ تم میرے ہم عمر ہو، تمہاری باتیں، تمہاری نظریں، یہ سب مجھے میری عمر بھلا دیتی ہیں۔ آنٹی نے دھیرے سے کہا، یاسر یہ لمحے بہت قیمتی ہیں اور میں ان لمحوں کو ضائع نہیں کر سکتی۔ آنٹی نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور دھیرے سے کہا، وعدہ کرو کہ یہ راز ہمیشہ راز رہے گا، میرے بیٹے یا کسی کو بھی اس کے بارے میں خبر نہیں ہوگی۔ میں نے آنٹی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ تعلق ہماری سانسوں میں زندہ رہے گا، مگر دنیا کی زبان پر کبھی نہیں آئے گا۔ میری بات سننے کے بعد آنٹی کے چہرے پر سکون آ چکا تھا، جیسے انہوں نے اپنی زندگی کا وہ حصہ پا لیا ہو جس کی کمی وہ برسوں سے کر رہی تھی۔ اور مجھے آنٹی سے وہ احساس ملا جو شاید زندگی میں کبھی سوچا نہیں تھا۔ جب میں اٹھ کر جانے لگا تو آنٹی نے آہستہ سے کہا، یاسر یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ ایسے ہی چھپا رہے گا۔ میں نے مسکرا کر کہا، جی آنٹی، یہ راز ہماری سانسوں کے ساتھ جیے گا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔